منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ ملزمان کے وکیل نے حاضری سے استثناء مانگ لیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بینکنگ کورٹ میں پیشی کے بعد احتساب عدالت پیش۔ عدالت نے سلمان شہباز سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے ایک بار پھر تاخیری حربے چالان میں موجود سکم دور کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ موقف اپنایا، چالان کو غلطیوں سمیت آگے چلایا گیا تو کل کو ملزمان کو فائدہ پہنچے گا۔ عدالت نے ریمارکس دیا اگر چالان میں غلطی تھی تو پروسیکیوشن 4 ماہ کیوں خاموش رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے این سی اے نے 2.25 سال تحقیقات کی مگر کچھ نہیں ملا، میں ان کا رشتہ دار تو نہیں تھا۔ کک بیکس اور کرپشن کے الزامات پر اے آر یو، نیب اور ایف آئی اے نے تحقیقات کی مگر دھیلے کی کرپشن نہ نکلی۔ خدا نہ خواستہ کرپشن کی ہوتی تو عدالت کے سامنے نہ ہوتا۔ کس کی ڈائریکشن میں یہ کر رہے ہیں سر؟ مطلب مشکل سے مشکل ٹائم پہ صحافی جو تھے ان کو اندر الاؤڈ تھا سر، کھلوائیں صحافی سارے اندر جائیں گے سر۔ وزیر اعظم کی آمد پر عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ملزمان کے وکیل امجد پرویز کو بھی روکا گیا۔ عدالت کی طلبی پر سیکیورٹی انچارج نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ عطا تاڑر کا میڈیا کے داخلے پر پابندی پر احتجاج۔ عدالت کے دروازے پر دھرنا۔ وزیر اعظم بھی عدالت کے باہر ہی کھڑے رہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم اور بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی سیشن عدالت میں حاضری ہوئی۔ ٹیکنیکل جسٹس نے دونوں کو ایوان اقتدار میں بٹھا دیا۔ عام مقدمات کی طرح لیں تو ضمانت خارج اور دونوں جیل جاتے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا 2 سال سے ضمانت کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ریاست میں اخلاقیات نہیں ہوگی، تجربوں کے طور پر حکمران بنائے جائیں گے تو مملکت ایسے ہی شرمناک واقعات کا سامنا کرے گی۔ فاروق حبیب بولے ملزم نے تفتیشی ادارے کا وکیل اپنی مرضی سے لگوا لیا۔ کرائم منسٹر کے حکم پر تعینات نئے پروسیکیوٹر نے شہباز اور حمزہ شہباز پر فوری فرد جرم کی مخالفت کر دی۔ اسلام آباد مارچ کی کال سے پہلے پولیس کا ایکشن۔ رات میں بھاری نفری بنی گالہ پہنچی، پرامن کارکنوں کو تلاشی کے نام پر ہراساں کیا۔ اسد عمر بولے یہ غلط فہمی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر فیصلے کرا لیں گے۔ عمران خان کے خلاف کوئی حرکت کی تو جو ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ معاملات کا حل گلو گردی میں نہیں ہے، انتخابات کی فوری اعلان میں ہے۔ پرامن احتجاج تشدد میں بدلنے کی کوشش کٹپتلیوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کرے گی۔ تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مارچ سے قبل اسلام آباد پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ۔ آئی جی اسلام آباد حسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اکبر ناصر خان نئے آئی جی اسلام آباد تعینات۔ ایس ایس پی آپریشن محمد فیصل کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، سیکیورٹی گارڈز اور دیگر افراد سے پوچھ گچھ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی آمد پر پولیس کی درجن سے زائد موبائلیں واپس چلی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے گلشن اقبال تھانے میں درخواست جمع کرا دی۔ علی زیدی کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت اقتدار کے نشے میں اندھی ہو چکی۔ سندھ پولیس پیپلز پارٹی کا عسکری ونگ بنی ہوئی ہے۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا شرمناک ہے۔ سندھ پولیس سے چور ڈاکو پکڑے نہیں جاتے، مجرم ڈھونڈنے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں۔ عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ اتوار کو دینے کا اعلان، جلد سے جلد الیکشن کی تاریخ دینے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ۔ ملتان میں خطاب کرتے ہوئے بولے مارچ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہوگا۔ ملک کی فکر نہ ہو تو موجودہ حکومت چند ماہ اور چلنے دوں، تاکہ جتنی دیر یہ لوگ چلیں گے اتنا ذلیل ہوں گے۔ بات سیاست سے اوپر چلی گئی، اب انقلاب آئے گا۔ عمران خان کا اسلام آباد جانے کا شیڈیول آخری لمحات میں تبدیل۔ ملتان جلسے کے بعد پشاور چلے گئے۔ کل پشاور میں کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد مارچ کا حتمی اعلان کریں گے۔ اگر دلہا کی عمر 66 سال ہو، دلہن جو ہے وہ 5 بچوں کی ماں ہو اور 30 سال بعد طلاق حاصل کردہ ہو، طلاق کی بنیاد جو ہے وہ یارانہ ہو، یارانہ جو ہے وہ اندر پیر خانہ ہو، تو پھر خلق خدا سے ایسی آواز آتی ہے کہ در فٹے منہ لکھ دلانت ہے۔
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے کئی بار غیر اخلاقی گفتگو کی۔ گزشتہ 4 برس میں لیگی قائدین نے خاتون اول کو مسلسل نشانہ بنائے رکھا۔ اخلاق باختہ گفتگو اور تمسخر اڑانا لیگی قیادت کی پرانی عادت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کو راکٹ کی طرح ترقی دینے کا دعویٰ، کہا ڈاٹلے جیسی 30% سپورٹ ہمیں ملتی تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جاتا۔ سابق حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن قرضوں میں 80% اضافہ کر دیا۔ جب گئے ہیں اس سے 1 مہینہ پہلے تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ ہم نے کووڈ بھی سہا، ان کی برباد اکانومی کو بھی سنبھالا دیا۔ بربادی ہوئی ہے اکانومی کی تو انہوں نے کی ہے، دونوں نے مل کے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دعوے مسترد کر دیے۔ کہا نون لیگ بجلی کے پروجیکٹ امپورٹڈ فیول پر لگا کر چلی گئی، جب تک ہم حکومت میں تھے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ عمران خان نے 10 بڑے ڈیمز شروع کرائے، ہمارے دور میں گروتھ ریٹ 6% اور ایکسپورٹ بھی بلند سطح پر رہی۔ قرضہ بڑھا ہے تو شرح نمو بھی تو 85% بڑھی۔ معیشت برباد ہوئی تو قصوروار ہم نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں۔ پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، پاک چین دوستی کو 71 سال مکمل۔ چین اور پاکستان میں تقریبات کا انعقاد۔ مریم اورنگزیب کی چینی کونسل خانے آمد، کیک کاٹا۔ کہتی ہیں دہشت گردی کے واقعات پاک چین تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے معاملات خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ تجارتی اقتصادی تعاون اور اقتصادی راہداری منصوبوں پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا وقت کی کوئی آندھی اور عالمی طاقت کا کوئی طوفان اور حسد کی کوئی آگ پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر دفاع کی علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کے موقف کے لیے بھرپور تعاون کی توثیق۔ خطے میں امن کی کوششوں سمیت باہمی تعلقات کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ۔ ترک وزیر دفاع نے علاقائی سلامتی اور روابط کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ملک میں بجلی کا بحران سنگین، مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب۔ بجلی کا شارٹ فال 6580 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ شہریوں کا پارا ہائی، کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب جھوٹے وعدے نہ کریں، بجلی دیں، میٹرک کے بچوں کا دوہرا امتحان نہ لیں۔ لیسکو کا شارٹ فال 800 میگا واٹ ہو گیا۔ لاہور میں کئی گھنٹے بجلی کی بندی سے عوام کا جینا دوبھر۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سپریم کورٹ اسکوت نوٹس میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 26 مئی کو سماعت کرے گا۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سیکرٹری آبپاشی سندھ اور سابق چیف سیکرٹری ممتاز شاہ پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ ملزمان 27 مئی کو ذاتی طور پر طلب۔ امپورٹڈ حکومت مسلسل لوٹا کریسی کو فروغ دے رہی ہے۔ راجہ ریاض کا اپوزیشن لیڈر بننا اہم عہدے کی توہین ہے۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں نون لیگ اور پی پی فرینڈلی امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلنے کی عادی رہیں، لیکن اس بار پوری قوم ان کی وکٹیں اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہے۔ بیرونی طاقتوں کے موروں کو بتا دینا چاہتا ہوں، انقلاب آ رہا ہے، روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ انقلاب اسلام آباد آ رہا ہے، روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مراد سعید کا ملاکنڈ میں خطاب، کہا امپورٹڈ حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ عمران خان کا خطاب براہ راست دیکھنے کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بڑی اسکرینیں لگائی گئیں۔ شہر شہر کپتان کا خطاب سننے والوں کے جلسے، عوام کا عمران خان کا ہر صورت ساتھ دینے کا عزم، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے فلک شگاف نعرے۔ مریم نواز کی سرگودا جلسے سے خطاب میں آوائی نیوز کو دھمکیاں۔ مریم نواز کی دھمکیوں نے آوائی نیوز کے ہزاروں کارکنوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ آوائی انتظامیہ کی مریم نواز کے الزامات اور دھمکیوں کی مذمت، کہا آوائی نیوز کا کام عوام کے مسائل اجاگر کرنا اور سچ دکھانا ہے۔ آوائی نیوز حق کا فریضہ جاری رکھے گا۔
किसी वर्कर को नुकसान पहुंचा तो मरियम नवाज के खिलाफ FIR कटवाएंगे। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। शहर शहर एहतजाज। PFUJ का आज लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान। नायब सदर लाला असद पठान ने कहा, मीडिया आईना है, जो करोगे वही दिखाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। पीर को डेरा बुगटी में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक 54 देहात और कॉलोनियों में पीने का पानी फराहम करने के लिए 63 वाटर बाउजर लगाए गए। तालाबों से पानी की पंपिंग क्लोरिनेशन के बाद फराहम की जाएगी। 3500 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी। WHO हुक्काम ने इमदादी सरगर्मियों का भी मुशाहिदा किया। मुल्क में पानी की खराब सूरत हाल। सिंध में किल्लत बरकरार। इरसा की खत में चारों सूबों को पानी कम इस्तेमाल करने की हिदायत। लिखा, बारिशें न होने से फिर पानी की सूरत हाल खराब हुई है। तरबेला डेड लेवल पर पानी के ज़खायर खत्म होने का इम्कान है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में तमाम तर दावों के बावजूद नकल का बाजार गर्म। कराची समेत सिंध भर के तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ में नकल रोकने वाला कोई नहीं। लड़काना और नवाबशाह में नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। कराची में अब तक होने वाले तमाम पर्चे सोशल मीडिया की जीनत बने। नवाबशाह मेहरान हाईवे के करीब बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। बस कराची से ठल जा रही थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।